الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم زیست رحمت کا پھول ہوتی ہے، زیست رحمت کا پھول ہوتی ہے، زندگی با اصول ہوتی ہے۔ اس مہینے میں روزے داروں کی سچی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جن کو رمضان کا احترام نہیں، ان سے برکت دور ہوتی ہے۔ 30 روزوں کے جو بھی ہیں پابند ان کی ہی اصل عید ہوتی ہے۔ معزز و موقر سامعین عظام، اللہ جل جلالہ و من والہ ہم پر بہت ہی بڑا فضل اور احسان کا معاملہ فرمایا، اور کیوں نہ ہو، یہ اللہ ہی کی طرف سے فضل آتی ہے، احسان آتی ہے، اور یہ رمضان بھی آتی ہے۔ رمضان کا آنا انسان کو تقرب خداوندی کا ملنا ہے۔ رمضان کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب بندہ بنتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر رات اور دن میں جہنم کے قیدیوں کو چھوڑے جاتا ہے، اور رمضان کے ہر رات اور دن میں روزے داروں کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان ہی ایسی فضیلت والی دن ہے اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کوئی ایک خاص گھڑی ہے جس میں مومنوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح رمضان کے ہر دن میں اور ہر رات میں مومنوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ہوگا بھی کیسے جب کہ ہمارا کھانا پینا سب کچھ مشکوک ہے، حرام ہے، مشتبہ ہے۔ دعا کے قبول کے شرائط میں ایک شرط ہی ہے کہ تم حرام کھانے سے، حرام پہننے سے بچو، تب جا کر تمہاری دعا قبول ہوگی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، روزے دار، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، مظلوم، جس پر ظلم کیا گیا، اس کی بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، آج ہمارا کھانا پینا حرام اور مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب ذرا غور کریں، ہم میں سے ہر آدمی
پیسے کے کاروبار کے اعتبار سے انٹرسٹ ضرور لیتا ہے، کہیں دیتا ہے تو کہیں لیتا ہے۔ ہر آدمی بینک میں پیسہ رکھتا ہے۔ جن لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے وہ اس انٹرسٹ کے پیسے کو دینے سے تو بہت بچتے ہیں، اور جب ان کو ملتا ہے تو کسی غریب کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیتے ہیں۔ اور یہی حکم بھی ہے کہ جب تمہیں ایسا پیسہ ملے جس میں تمہیں مشکوک ہو، شک ہو، شبہ ہو کہ یہ پیسہ میرے لیے جائز نہیں ہے، تو اس پیسے کو ایسے جگہ پر لگا دو جہاں سے ثواب ملنے کا کوئی توقع نہ ہو۔ لیکن دوستو بزرگوں، آج ہم سب کا پورا معاشرہ اسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ سب کے کمائی میں کچھ نہ کچھ یہی چیز پایا ضرور جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سود کا 1 روپیہ کھاتا ہے گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کیا، برا کام کیا۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہمیں یہ بات مذاق لگتی ہے، ہمیں یہ بات معمولی معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اگر سود کا، انٹرسٹ کا 1 روپیہ کھاتا ہے گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے برا کام کرنا، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کھا تو لیتے ہیں۔ بعض دفعہ جب بینک میں ATM کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 150 روپے، 280 روپے کریڈٹ ہوا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بینک والا ہمیں گفٹ دیا، حالانکہ دوستو بزرگوں یہ گفٹ نہیں دیا بلکہ ہمیں سود دیا، انٹرسٹ دیا۔ کس وجہ سے کہ ہم ATM میں جو پیسہ رکھے ہیں اس کا وہ معاوضہ دیا، اور شریعت میں بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ پیسہ ملے تو اس کو اٹھا کر کسی ایسے جگہ لگا دو جہاں تمہیں ثواب کا توقع نہ ہو۔ اس کا لینا بھی حرام اور کسی مسجد میں لگانا بھی حرام۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ایسے چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آج ہماری دعاؤں کے قبولیت کا اثر کیوں معلوم نہیں ہوتا؟ ہم تو دعا کرتے ہیں، اللہ اللہ بلاتے ہیں، ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز، ابھی جمعے کے بعد دعا ہوگی، یہ ضرور قبول ہوگی۔ عصر کے بعد دعا ہوگی، یہ ضرور قبول ہوگی۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا اس کی اولاد کے لیے ایسے ہی اثر انداز ہوتی ہے جیسا کہ بارش کی پانی کھیت کے لیے اثر انداز ہوتی ہے۔ کہ پانی کے بغیر پودا اگ نہیں سکتا، دعا کے بغیر اولاد بڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ دعا جو میرے دوستو بزرگوں قبول ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہمارے خیالات میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ حالت بدل جاتے ہیں، اور ہم دل ہی دل میں کہیں مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے۔ اللہ تعالی ہماری مصلحت پر نظر کر کے ہمارے اس کام کو پورا کر دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ اس پریشانی سے دور ہو جائے۔ چنانچہ میرے دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ کا مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ پاک اس مہینے کو 3 حصے میں تقسیم کیے ہیں کہ پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ آگ سے آزادی کا۔ اور 3 حصہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے اندر ایک خوبی کی چیز کی چھپی ہوئی ہے کہ اس کو 3 حصے میں بدل دیا گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، کہ بہت زیادہ گنہگار، کم گنہگار اور اس سے کم گنہگار۔ جو سب سے کم گنہگار ہوتے ہیں، پہلے ہی دن میں، پہلے ہی 10 دن کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ملیمٹ کر کے مغفرت ان کے اوپر واجب کر دیتا ہے۔ جو اس کے بعد زیادہ گنہگار ہوتے ہیں تو 10 دن کے روزہ رکھنے کے بعد
10 دن تراویح پڑھنے کے بعد 10 دن اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ جو گنہگار ہوتے ہیں وہ 20 دن کا روزہ اور تراویح پڑھنے کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، 10 دنوں کے اندر جو روزے کو حصہ بنا دیا گیا ہے تاکہ انسان کی مغفرت کا آسان سا نسخہ بن جائے۔ اس لیے روایت کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو روزے داروں کی 5 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز روزے دار کے منہ کی بدبو۔ اللہ کو عطر سے زیادہ، مشک سے زیادہ، پرفیوم سے زیادہ، سینٹ سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ بدبو کیوں آتی ہے؟ یاد رکھیں، کتابوں کا اگر مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بدبو 2 قسم کی وجہ سے آتی ہے۔ پہلا بدبو منہ سے جب نکلتے ہوئے کسی کی خاص طور سے دیکھیں تو یہ سمجھیں کہ وہ جھوٹ کہنے کا عادی ہے۔ جو آدمی جھوٹ زیادہ بولے گا اس کے منہ سے اللہ طرفی بدبو آئے گی۔ جھوٹے آدمی کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے۔ اور روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے یہ اس کے پیٹ اور معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے، کہ صبح سے کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، اندر کا گیس جو ہے سامنے سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے لیے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ اور یہ بدبو کا نکلنا میرے دوستو بزرگوں اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے بھی کہ جب قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ روزے داروں کے منہ کی بدبو کی وجہ سے پہچان جائیں گے کہ یہ روزے دار تھا۔ اللہ کے نزدیک یہ اتنا زیادہ مقبول چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے دوستو بزرگوں جو روزے دار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دریا کی مچھلیوں کو مقرر کرتا ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا مانگا کریں۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبوبیت کو، ان کی مقبولیت کو، ان کی پسندیدیت کو ہر شے کے اندر داخل فرما دیتے ہیں، ہر شے کے اندر۔ یہ روزے کی وجہ سے انسان مقبول ہو جاتا ہے، تراویح کی وجہ سے مقبول ہو جاتا ہے، نماز کی وجہ سے مقبول ہو جاتا ہے، دن بھر اپنی خواہشات کو مارنے کی وجہ سے مقبول جب ہو جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ بندے سے اس سے محبت کرتے ہیں، باپ محبت کرتا ہے، ماں محبت کرتی ہے، اڑوس پڑوس والے محبت کرتے ہیں، کہیں کام میں جاتا ہے مزدور بن کر تو اس کا مالک کہتا ہے روزے دار ہے، 1 گھنٹہ پہلے اس کو چھوڑ دو، وہ اس سے محبت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انسانوں کی محبت کا یہ عالم ہے تو کیوں نہ ہو کہ میں وہ مخلوق جو بولتے نہیں، وہ مخلوق جو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہیں، اللہ کے برگزیدہ مخلوق میں شمار ہیں، اللہ ان کو مقرر کر دیتا ہے کہ وہ مخلوق اس روزے دار کے لیے دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اگر محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام جو مقرب فرشتے ہیں، مشہور فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، ان سے کہتے ہیں جبریل میں فلانے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، اور جا کر اعلان لگا دو کہ سب کے سب ان سے محبت کریں۔ تو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتوں کے جماعت میں چل پھر کر دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلانے سے محبت کرتا ہے اور مجھے آرڈر دیا ہے کہ اس کی محبت کو، اس کی مقبولیت کو عام و تام کروں، چلو ہم سب کے سب مل کر ہر مخلوق کے دل کے اندر اس کی محبوبیت کو ڈالیں گے تاکہ وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے داروں کی محبوبیت اور مقبولیت کا ایک وجہ یہ ہے کہ دریا کی مچھلیاں اور موذی جانور بھی روزے دار کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو بچے روزہ رکھتے ہیں، جو عورتیں روزہ رکھتی ہیں، جو مرد روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑا کیا انعام ہوگا۔
لیکن دوستو بزرگوں، آج ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی آپ کو ملیں گے کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک بات یاد رکھیں کہ روزہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، ہر حال میں ہمیں اس کو رکھنا ہوگا۔ کوئی کہے گا مجھے ڈائبٹیز ہے، یہ کام چلے گا نہیں۔ کوئی کہے گا مجھے شوگر ہے، یہ کام چلے گا نہیں۔ کوئی کہے گا مجھے بلڈ پریشر ہے، یہ کام چلے گا نہیں۔ تم اپنے دوا کھانے کے ٹائم کو بدل دو، لیکن روزہ رکھو، یہ فرض ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھے تو اس کا فدیہ دینا ہوگا، اور اس کا فدیہ کب؟ مرنے کے بعد تمہارے اولاد دیں گے، تم جیتے جی دے نہیں سکتے۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ پائے، رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گئے ہو، تو پھر رمضان کے بعد جب تمہیں صحت ملے، پھر رمضان کے بعد پھر روزہ رکھو، رمضان کا نیت کر کے روزہ رکھو۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم لوگ معمولی بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے، جو ہم پر فرض ہے، جو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ تراویح تو سنت ہے، تراویح تو سنت ہے۔ اگر جماعت سے نہیں پڑھ سکتے اکیلے پڑھ لو، اگر نہیں بھی پڑھ سکے تو توبہ کر کے معاف ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، روزہ معاف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روزے کا حساب لے گا کہ تو روزہ کتنا رکھا، کتنا نہیں رکھا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 11 مہینے تک ہم کماتے ہیں، تو 1 مہینے کے لیے اسٹاک رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں کام کروں گا، روزہ نہیں رکھ سکتا، مزدوری کرنے میں دقت ہوگی، روزہ میری چھوٹ جائے گی۔ 1 مہینے سے تو ہم بچا کر رکھیں گے، تو رمضان کے مہینے میں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، آسانی کے ساتھ ہم عبادت کر لیں گے، یا پھر ہلکا پھلکا کام اگر ہوگا تو کر لیں گے۔ یہ آسان سا نسخہ ہے، آسان سا ترتیب ہے، جب انسان کرنے پر آئے گا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ورنہ قرآن کہتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ قیامت کے دن ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیسے جگہ پر آئے ہیں، کہ روزہ کا نہ رکھنا بھی ایک ظلم ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آج تو افسوس سے کہا جاتا ہے کہ بچے کیا، بڑے کیا، مرد کیا، عورتیں کیا، سب اسی بیماری میں ملوث ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ پانے کے باوجود بھی لوگ فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تراویح کی تو دور کی بات ہے، 1 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کا کیا کہنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ زندگی کی اصل معیار ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا۔ جب قبر کے گڑھے میں جائیں گے تب ہمیں احساس ہوگا، جب خون کی آنسو آنکھ سے نکلے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تب ہمیں احساس ہوگا کہ کاش میں وہ وقت جو اللہ نے مجھے دیا تھا، میں اس کو اس کی عبادت میں لگا کر آ جاتا۔ اب بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی ابو اللہ صرف جمعے کے دن چلاتے رہتے ہیں، ہمیں قبر کی اور آخرت کی وحشت دلاتے رہتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، اگر اللہ کسی کے اندر وہ چیز دکھا دے تو جائے قبرستان میں 1 رات سو کر قبر کے اندر دیکھ کے آ جائے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، روایت کے اندر آتا ہے کہ جس قبرستان میں جانور کو بدکتا ہوا دیکھو تو سمجھ لو کہ اس قبرستان میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ قبر کا عذاب انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق کو سنائی دیتا ہے۔ اس کا احساس نہیں ہوگا دوستو بزرگوں۔ جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے آسان سے مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جوانی کے مال کو، جوانی کی کمائی کو جب ضائع کر دیتا ہے، بڑھاپے میں ہاتھ ملتا رہتا ہے اور کہتا میں ایسا کمایا، ایسا کمایا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ تیری بکواس اپنی جگہ رکھ، جس وقت بچانا چاہیے تھا بچا نہیں پایا، ابھی بکواس کرتا ہے۔ جو گزر گیا، جو ابھی موجود ہے اس کی فکر کر۔ تو قیامت کا منظر بھی یہی ہوگا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے سارے مناظر کو دنیا کے اندر کسی نہ کسی عبرت کے ذریعے سے ہمیں دکھا رہی ہیں کہ دیکھو اسی طرح معاملہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ پیش آنا ہے۔ تم اگر اسی طریقے سے سبق نہیں سیکھ سکتے تو کبھی بھی سیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جو وقت گزر گیا، جو باقی وقت ہے، کچھ تو سمجھو، کچھ تو اپنے اندر بدلاؤ کی فکر لاؤ، کچھ تو اپنے آپ کو امپروو کرو۔ جس طرح کمائی پر، گھر کے بنانے پر، گھر کو سنوارنے پر، اولاد کی تعلیم پر ہم امپروو کرتے ہیں، کیوں نہ اپنے اعمال کو درست کرنے پر امپروو کریں۔
اس لیے میرے دوست بزرگ، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے جو ہمیں ایک نعمت کے طور پر دیا ہے، اس کو تو ضائع نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ روزے داروں کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو روزے دار ہوتے ہیں ان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، جس طرح دلہن کے آنے سے پہلے گھر کو سجایا جاتا ہے کہ بہو آئے گی یا داماد آئے گا، گھر کو سنوار لو، سجا لو، مہمان آنے والے ہیں۔ اسی طرح میرے دوست بزرگوں، روزے دار بھی اللہ کے نزدیک ایک مہمان سے بڑھ کر مہمان ہے، اس کے لیے بھی گھر جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، زنجیر میں باندھ کر اس کو دریا میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی مومن کو بھٹکا نہ سکے۔ اب بعض لوگ اسی بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ایسا ہے، شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، پھر لوگوں کے اندر جھگڑا کیوں؟ شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، جیل میں ڈال دیا گیا ہے، پھر انسان نماز کیوں چھوڑتا؟ پھر انسان روزہ کیوں چھوڑتا؟ پھر انسان غیبت کیوں کرتا؟ پھر انسان بدنگاہی کیوں کرتا؟ پھر انسان گناہ والے کام میں کیوں پڑتا ہے؟ سب کے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے دل کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، ہمیشہ یاد رکھیں، میں کئی بیانوں میں کہہ چکا ہوں، انسان کا دشمن قرآن و حدیث کے روشنی کے مطابق انسان کا دشمن دو ہیں، ایک ظاہر میں ہے، ایک باطن میں ہے۔ ظاہر میں ہے اس کا اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں پارہ 13 کے اندر وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ دوسرا شیطان جو تمہارے باطن میں چھپا ہوا ہے، دل کے قریب بیٹھا ہے، وہ ہے نفس۔ اور یہ نفس اور شیطان کا ملاپ ایسا ہے جیسا دوست اور دوست کا۔ 11 مہینے تک شیطان کے متشابہ میں، اس کے سنگت میں یہ نفس پڑا رہتا ہے، یہ نفس اس کے بہکاوے میں آتا رہتا ہے، یہ نفس اس کے خواہش میں چلتا رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو جس کے صحبت میں رہے گا ذرا اثر تو پائے گا نا۔ تو یہ نفس شیطان کے صحبت میں رہ کر وہ اتنا اثر انداز ہو جاتا ہے، اتنا قوی ہو جاتا ہے، اتنا بھاری ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی شیطان کو جکڑ دینے کے بعد، جیل میں ڈال دینے کے بعد، نفس اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے شیطان کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے تو شیطان والا حرکت اتنا کیا ہے کہ میں خود طاقتور ہو کے بیٹھا ہوں، اس کو میں خود بہکاؤں گا۔ اس لیے آج معاشرے کے اندر رمضان المبارک میں جس قسم کی خرافات، جس قسم کی بدعات، جس قسم کی خرابیاں، جس قسم کی گناہیں رمضان المبارک میں جن قسم کی معاشی کی اڈے لگائے جاتے ہیں، میرے دوست بزرگوں، یہ نفس کی وجہ سے ہے، نفس کی وجہ سے۔ اس نفس کا اصلاح بھی ضروری ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، وہیں دیکھیں کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، نفس کے پیروی نہیں کرتے، ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ رمضان کیا غیر رمضان دونوں ان کے لیے برابر چلتا ہے۔